إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طوى الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر درودوں کا نزول، اور بالخصوص خاتم النبیین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ عز و جل نے سراجا منیرہ بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔
بھائیوں ایسے نہیں بیٹھ سکتے بھائی. ہاں یہی ساری چیزیں اصلاح کرنی. کوئی ایک بھی مسجد آج تک نہیں ملی جہاں ہمارے سارے بھائی سنت کے مطابق آدھا گھنٹہ نبوی طریقے پہ بیٹھ کر خطبہ سن کر اور عبادت کر کے مسجد میں سنت کو زندہ کرتے ہیں. ہمارے کچھ احباب سوتے بھی ہیں، خصوصاً جو لوگ ٹیک لگاتے ہیں وہ سونا لازمی ہے. خاص طور سے کرسی پہ جو حضرات بیٹھے ہیں، چاہے وہ چاہے یہاں ٹیک لگاتے ہیں وہ، یہ ظاہر سی بات ہے. ہم کہتے ہیں یہ رب کا گھر ہے اور رب سب سے اعلیٰ ہے، اس کا گھر بھی سب سے اعلیٰ ہے اور اس گھر میں آنے جانے کے طریقے بھی سب سے اعلیٰ ہیں. ایسے نہیں بیٹھتے بھائی. ہاں یہ سب ہبوا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الہبوا، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہبوا کی شکل میں نہ بیٹھا کرو. ایک تو خلاف ادب ہے، اس کے بعد نیند آنے کا خدشہ ہے، وضو ٹوٹنے کا خدشہ ہے. اس لیے یہ گھر سب سے اعلیٰ، بیٹھک سب سے اعلیٰ. اچھی طریقے سے بیٹھیں، اچھی طریقے سے اس گھر میں داخل ہوں. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نبوی طریقے پہ داخل ہوں. میں کہوں گا ہمارے کتنے بھائی مسجد کے مین گیٹ پر آئے اور پڑھا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور دایاں پیر رکھا ہو. اگر نہیں رکھا تو آپ فیل ہیں، فیل ہیں. نبی کی عظیم سنت کو آپ نے ترک کیا، اور جب سنت چھوٹے گی تو ظاہر سی بات ہے شیطانی عمل ہمارے اندر داخل ہوگا. اس لیے پوری مسجد بھری ہے، بہت کم لوگ جو دعا پڑھ کر اور پوری توجہ کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ اچھی طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے ہو، داہنا قدم رکھتے ہو مسجد کے مین گیٹ پر. اگر ایسا نہیں ہے تو نبی کی عظیم سنت کے آپ تاریخ سمجھے جائیں گے، جو آپ کو باقاعدہ اس پر پکڑ اور گرفت ہے. کتنے بھائیوں نے پڑھا؟ اللہ ماشاء اللہ، نہیں تو اکثر نہیں پڑھتے. کیوں بھائیوں؟ یہ نبوی دعائیں کون پڑھے گا؟ اگر مسلمان نہیں پڑھیں گے تو پھر کوئی دوسری قوم کے لوگ پڑھیں گے. یہ نبوی دعائیں کس کے لیے ہیں؟ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے پہ، نبوی طریقے پہ مسجد میں آنا ہے اور نبوی طریقے پہ داخل ہونا ہے، نبوی دعا پڑھنی ہے اور نبوی طریقے سے بیٹھنا ہے اور نبوی طریقے سے خطبہ سننا ہے. کوئی لغو کام نہیں کرنا ہے، اچھی طریقے سے بیٹھنا ہے. کتنے بھائیوں نے پڑھا؟ اگر پڑھا ہے تو نبی سے محبت کی علامت ہے، اور اگر دعا نہیں پڑھ کے آئے تو یہیں سے ایمان کو اپنے جانچیے، تولیے اور پرکھیے نبوی ترازو پر لا کر کہ ہم جو امتی ہونے کی حیثیت سے اگر دعا نہیں پڑھ سکتے یا دعا نہیں یاد ہے یا اس طریقے سے نہیں آ سکتے تو پھر نبی سے دوری ہے، اللہ سے دوری ہے، شریعت سے دوری ہے، نبی سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، اللہ کے گھر سے بھی دوری اختیار کیا ہم نے. اس لیے کہ نبوی طریقے سے ہم مسجد میں داخل نہیں ہوئے، ہم فیل ہیں. شیطان انسان پر وہی اٹیک کر دیتا ہے جہاں ہم پہلا جو حکم ہے مسجد میں آنے کا اگر وہی فیل ہے تو آگے بھی چل کر اور فیل ہوگا. اس لیے بھائیوں سب سے پہلا نبوی عمل یہ تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جب مسجد میں داخل ہوتے تو پوری توجہ کے ساتھ اور پوری ہوش مندی کے ساتھ اور پورے خیال کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنا داہنا قدم مسجد کے مین گیٹ پر رکھتے تھے اور پڑھتے تھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسلمان کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی جہاں دعا پڑھنا وہاں پڑھتے ہی نہیں، نبوی دعاؤں کو یاد نہیں کرتے، نبوی دعاؤں پر عمل نہیں کرتے، نبوی دعاؤں کو زندہ نہیں کرتے، نبوی دعاؤں کو پھیلاتے نہیں معاشرے کے اندر، نبوی دعائیں سیکھتے نہیں، نبوی دعائیں سکھلاتے نہیں. آج امت بہت دور ہے، ایک فرد دور ہے. اور میں کہوں گا کہ آج دیکھیے کیلنڈر لگا ہے جمعیت کا کسی مسجد میں، 12 مہینے ہوتے ہیں ایک سال میں، یعنی ایک دعا اوپر لکھی رہتی ہے، 1 مہینے کا ٹائم رہتا ہے. کتنے لوگ یاد کرتے ہیں؟ بتا دیں ہم کتنے لوگ یاد کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو آپ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں ٹنگا ہوا 1 مہینے کا وقت ہے. لیکن میں پوچھوں اگر جو ہمارے بھائی مسجد کی دعا نہیں جنہیں معلوم ہے، سلیقہ اور طریقہ نبوی نہیں معلوم ہے، وہ دعا یاد کرتے ہیں؟ کبھی نہیں یاد کر سکتے بھائی. اس لیے حکم ہے
نبوی دعا میں کہوں گا، اور اس کے بعد جو دوسرا کام ہے، ایک تو فیل ہو گئے وہ بھائی ہمارے یا وہ احباب، نوجوان، بزرگ، مرد، عالم، ڈاکٹر، پروفیسر، سپروائزر، قراء، حفاظ سب داخل ہیں۔ جو دعا نہیں پڑھے گا وہ نبوی دعاؤں کا گویا کہ وہ تارک ہے، گناہ اس کو ملے گا، اجر نہیں مل سکتا، اس نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اور ہم کو یہی حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور نبی کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی عمل کرو گے ولا تبطلوا اعمالکم، بیکار ہو جائیں گے، اکارت کر دیے جائیں گے، ان کا اجر ملنے والا نہیں ہے، ان کا ثواب نہیں ملنے والا، ان کو نیکی نہیں ملنے والی۔ تو اگر سب سے پہلی سنت پر مسلمان فیل ہوتے ہیں تو اگلی بھی سنت پر وہ فیل ہوں گے۔ چلیے دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پوچھوں گا پوری مسجد سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کپڑا اللہ کے پیارے پیغمبر پہنتے تھے دعا پڑھتے تھے، کتنے بھائی پڑھ کے دعا، کپڑا پہنتے ہوئے دعا پڑھ کے آئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ سیکشن ایسا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جمعے کو 7ویں دن میں شروع رکھا۔ اگر وہ چاہتا تو عید اور بقرہ عید کی طرح سال میں ایک دن کر دیتا، بہتر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خیال کرتے کہ انسان غلطی کرے گا، اس کی اصلاح کے لیے 7واں دن رکھا جائے، کتاب و سنت کی روشنی میں وہ اپنے ایمان کو چارج کرے، نبوی تعلیمات کو سیکھے، اور نبوی تعلیمات کو سیکھ کر اسی سے اپنے سماج، سوسائٹی، معاشرہ تشکیل کرے، اور نبوی طریقے پر ایک نبوی سوسائٹی ہونی چاہیے، ایک نبوی سماج ہونا چاہیے، ایک نبوی سماج کے افراد ہونے چاہیے جو کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، اس کے سیکھنے کے لیے، سکھلانے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہے اور کوشاں رہے اور بالکل عمل کرنے والے اس پر ہوں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج لباس یا دعا یہ ساری چیزیں صرف حافظ صاحب کے لیے خاص ہے، عالم صاحب کے لیے خاص ہے، اور اس قراء صاحب کے لیے خاص ہے، ڈاکٹر صاحب سے چھٹی، انجینئر صاحب کی چھٹی، پروفیسر صاحب کی سے چھٹی، کسی کے لیے اسلام سب کے لیے ہے، عالم سے لے کر ایک عام آدمی تک وہی اسی طریقے سے عمل کرنا ہے جس طریقے سے اسلام پر ایک عالم عمل کرتا ہے، دعا سیکھتا ہے، قرآن حفظ کرتا ہے، نبوی تعلیمات کی روشنی میں مسجد میں داخل ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے نبوی تعلیم کی روشنی میں، اور مسجد سے نبوی تعلیمات کی روشنی میں نکلتا بھی ہے، اس کا اخلاق اور کردار اور کریکٹر ساری چیزیں نبوی طریقے پر الحمدللہ پرورش ہوتی ہے اور تربیت اس کی کی جاتی ہے۔ اس لیے جمعہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن رکھا، یہ بہت بڑا احسان ہے، انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے، اور جمعے کا مقصد ہے ساری برائی، کرپشن، امت سے، سماج سے، سوسائٹی سے، معاشرے سے، ایک ایک فرد سے، مردوں سے، عورتوں سے، گوروں سے، کالوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے اور غیر پڑھے لکھے لوگوں سے بھی دور ہونا، وہ کجی، وہ کمی جو معاشرے کے اندر پائی جا رہی وہ اس کا خاتمہ ہو، اس چیز کو ختم کیا جائے، اس کا کلا کما کیا جائے اور سنت کو زندہ کیا جائے، اور سنت کے اعتبار سے سماج کے لوگوں کی تربیت کی جائے، یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جو قوم کپڑا لباس پہنتے ہوئے دعا نہیں پڑھتی، وہ قوم کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی۔ حسن المسلم ایک کتاب ہے، وہ بڑی اس میں ہے اور جیب کی شکل میں بھی جیب میں رکھ سکتے ہیں، جنہوں نے لکھا عرب کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے انتقال کے بعد انٹرویو ہو رہا تھا، حسن المسلم کا مطلب ہے مسلمان کا قلعہ، مسلمان کا قلعہ۔ آدمی جب اپنے گھر میں کہیں سے آتا ہے تو جب اپنے گھر میں آتا ہے تو وہ امن و شانتی میں ہو جاتا ہے، یعنی بالکل سیفٹی میں ہو جاتا ہے۔ تو کہا دعا سے پڑھنے سے ایسے ہر فرد، ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت، ہر اسٹوڈنٹ، ہر طالب علم، ہر ڈاکٹر، ہر انجینئر، ہر پروفیسر اور ہر افراد کے اور سوسائٹی کے ایک ایک فرد کی حفاظت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، وہ اللہ کی سیکورٹی میں، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور اگر اس سے برخلاف جائیں گے، ہم دعاؤں کو ترک کریں گے، دعاؤں کو نہیں سیکھیں گے، تو پھر شیطان ہمارے گھروں میں راج کرے گا، اور یہ کہیے کہ ہمارے دلوں پر راج کرے گا، کوئی بعید بات نہیں اور کر رہا ہے۔ اس لیے کہ امت نے
کتاب و سنت سے دوریاں اختیار کی. آج قرآن و سنت لوگ حفظ نہیں کرتے, پڑھتے نہیں, اور ساری چیزیں پڑھتے ہیں. اخبار 3 روپے کا خرید کے اس کو چاٹ کے ایک ایک ہیڈنگ پڑھتے ہیں, لیکن رب کا قرآن جو سب سے سچائی اور صداقت جس میں ہے, جس نے قوموں کے اقوال کو اور اعمال کو بیان کیا کہ کامیابی ایسے مل سکتی ہے اور ناکامی نافرمانی سے مل سکتی ہے, اس کو نہیں پڑھتے لوگ. تو کہا حسن المسلم جس عالم دین نے لکھی, ان کے 48 بچے تھے. عربوں کیا ہوتے ہیں 4 شادی اسلام میں جائز ہے الحمدللہ. کہا 24 بچے اور بچیاں حافظ قرآن تھے. میں پوچھوں گا آج تو اللہ ماشاءاللہ خاص طور سے لوگوں کے, میں کہتا ہوں عالم ضرور بناؤ اپنے بیٹوں کو. اگر چاہتے ہو کہ ثواب ملے میرے مرنے کے بعد, اکاؤنٹ جنتی کھلا ہو تو عالم ہی ہوگا. ڈاکٹر صاحب نہیں مسجد پابندی سے آ پاتے, انجینئر صاحب پابندی سے مسجد نہیں آ پاتے, اور اسی طریقے سپروائزر صاحب, پائلٹ صاحب مسجد پابندی سے نہیں آ پاتے ہیں. لیکن اگر بچہ حافظ قرآن یا عالم ہے تو الحمدللہ آتا ہے. 100% میں کئی کبھار کوئی کسی کے ایکات کے اندر کمی آ سکتی ہے, لیکن زیادہ تر لوگ مسجد سے جڑے ہوتے ہیں یا مسجد کے امام ہوتے ہیں, تو ثواب تو ملے گا ماں باپ کو. لیکن آج صورتحال ہے کہ ہم دین سے دور ہیں بھائیو. کہنے کا تعلق یہ کہ اس عالم دین نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور دعا نبوی دعا کو یکجا کیا, یہ بہت بڑا شرف حاصل ہے اس شخص کو. اور اس کے بعد بھی سرمایہ جو چھوڑا اولاد کی شکل میں 24 بچے اور بچیاں حافظ قرآن, یعنی آدھا, بالکل آدھا بچے اور بچیاں حافظ قرآن ہیں. آج صورتحال جو ہے, میں کہوں گا کہ جو بچپن میں جتنی صورتیں یاد تھیں اتنی ہی صورتیں یاد ہے, اس کے آگے نہیں یاد. ہم کو یاد ہے, کبھی ہم نے فکر نہیں کیا. رمضان کا مہینہ اسپیشل دیا گیا کہ اس میں دعا زیادہ سے زیادہ یاد کرو, قرآن کی صورتوں کو حفظ کرو اور پڑھو اچھی طریقے سے. لیکن صورتحال کیا ہے, رمضان میں آدمی بچتا ہے, سوتا ہے یا تو بچتا ہے, یعنی جو چیز کرنی ہے اس کو نہیں کر پاتا ہے, اور جو چیز نہیں کرنی ہے اس کو کر رہا ہے. اسی لیے اسپیشل مہینہ دیا گیا, اسپیشل ایام دیے گئے. جمعے کا دن دیا گیا, جمعے کا دن دیا گیا. لیکن میں کہوں گا آج بہت سے پیرنٹس کہہ رہے تھے میرے بچے کالج میں, یونیورسٹیز میں, اسکول میں, یونیورسٹیز میں پڑھتے کئی سال, 20 سال تک جمعے میں حاضری نہیں دیتے. کیا بات, پیرنٹس کیا ان کو دینا چاہتے ہیں, ان کی تربیت کیسی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لائف میں میرے جمعہ نہیں پڑھتے ہو, میرے مرنے کے بعد تو مسجد کبھی نہیں آ سکتے ہو, یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. اور جمعے کی کوئی فضیلت نہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر نے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ جمعہ کے نام سے ایک سورہ نازل کی, پرسنل سورہ نازل کر کے یہ بتلانا چاہتا ہے جیسے یہ عالمی کتاب پوری کتابوں کی سردار ہے, انقلابی کتاب ہے, اور سرمدی کتاب ہے, برکت کی کتاب ہے, شفا کی کتاب ہے, انقلابی کتاب ہے. ایسے اس میں جو احکامات بیان کیے جائیں گے وہ سارے احکامات عالمی ہوں گے, انقلابی ہوں گے, اور سرمدی ہوں گے, اور دائمی ہوں گے. اس لیے اس کتاب کے اصول کو, اس کتاب کے قانون کو, دستور کو, لا کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, پڑھنا, اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے, سماج کو ایسے بنانا ہے, اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, اور اپنے بیویوں کی تربیت کرنی ہے, بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے, بہوؤں کی تربیت کرنی ہے, بہنوں کی تربیت کرنی ہے. اس طریقے سے کہا یہ پیغام ایک فرد کے لیے فرض ہے اور قرض ہے. اس لیے صورتحال یہ دے دی گئی. اب لوگوں کو 5 صورتیں بمشکل یاد ہوتی ہیں لیکن فکر نہیں ہوتی ہے. 60 سال ہو جاتا ہے لیکن وہی 5 صورتوں پہ اکتفا کرتے ہیں. ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, فجر میں وہی صورتیں چلتی ہیں. کیوں بھائی؟ آپ آئے ہوں گے بمبئی کی سرزمین پر تو پہلے غربت تھی, کہیں چالی میں رہتے تھے, آج فلیٹ میں رہتے ہیں. جیسے آپ نے دنیا میں ترقی کیا, دین میں کیوں نہیں ترقی آپ نے کیا؟ ایمان کمزور ہے, دین سے دوریاں آپ نے اختیار کی, اللہ سے محبت نہیں, نبی سے محبت نہیں, اسلام سے محبت نہیں, اللہ کی کتاب سے محبت نہیں. نہیں تو جس طریقے سے ہم دنیا میں ترقی کرتے جا رہے تھے ایسے دین میں ترقی کرتے, اور دین کی ترقی یہاں بھی نجات کا ذریعہ ہے, آخرت میں تو نجات کا ذریعہ ہی ہے. لیکن ہم وہاں تک پہنچتے نہیں, ان تمام وسائل کو اور طریقے کو اور منہج کو اور سبیل کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو اس لیے بھائیو حکم دیا گیا صرف جمعہ نہیں پڑھنا,
میں کہتا ہوں رسمی جمعہ لوگ پڑھتے ہیں، جس دن ربانی جمعہ پڑھیں گے ایک ایک شخص کے اندر انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، چینجنگ آئے گی، اور ایک ایک شخص دیندار بنتا جائے گا، متدین بنتا جائے گا، اس کا گھر دیندار بن جائے گا، اس کا سماج دیندار بن جائے گا، اس کی سوسائٹی اور سماج کے لوگ دیندار بن جائیں گے، جتنے افراد مسجد میں آتے ہیں وہ لوگ دیندار بن جائیں گے۔ لیکن کب؟ جب ربانی جمعہ پڑھا جائے گا، نبوی جمعہ پڑھا جائے گا، اور اس کو سمجھا جائے گا، اس کی اہمیت کو سیکھا جائے گا، اس کے آداب سیکھے جائیں گے، اس کے اصول اور قانون اور دستور سیکھے جائیں گے، تب یہ انقلاب آئے گا، نہیں تو اس انقلاب نہیں آ سکتا بھائیو۔ تو رسمی ہوا جمعے کا مطلب چینجنگ، معاشرہ اچھا بن جائے، لوگ اچھے بن جائے، ایک ایک فرد نمازی بن جائے، ایک ایک فرد دیندار ہو، ایک ایک عورت اور مرد اور بچے سب دیندار ہو۔ یہ جمعے کا پیغام سب سے اہم پیغام ہے۔ لیکن جس امت کو دعا نہ آتی ہو، اس امت کی صورتحال کیا ہے؟ وہ اسلام سے کتنی دوری۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ایک مسلمان اٹھتا ہے، غیر مسلم اٹھتا ہے، دونوں کے اٹھنے میں فرق ہونا چاہیے، نبوی طریقہ مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جب سوتے تھے تو پڑھتے تھے اللہم بسمک اموت واحیا، اور اگر ہم نے یہ دعا نہیں پڑھی سو گئے تو پھر ایک غیر مسلم میں اور مسلمان میں فرق کیا رہا؟ ہے کوئی فرق؟ ہے کوئی ترازو؟ ہے کوئی میزان جس سے آپ تفریق کر سکتے ہو؟ اس لیے اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی تو اس حدیث کے پس منظر میں کہیں آپ ان کی جماعت میں سے نہ ہو جائیں۔ اور ایک مسلمان اٹھتا تو پڑھتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور ایک بات پوائنٹ کیا اور آپ کو بتلا دوں بھائیو، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا جو شخص رات میں سوتے وقت وضو کر کے سوئے، ہر شخص کو حاجت ہے، ٹوائلٹ کے لیے جاتا ہے، لیکن اتنے کاہل ہو گئے مسلمان کہ وضو کرنا گوارا نہیں، وہ بھی ایک مشکل کام ہے ان کے لیے، حالانکہ ساری حاجت جو ان کی پڑتی وہ جا رہے ہیں، سونے جا رہے تو ہر شخص جاتا ہے کہ لاؤ بھائی فارغ ہو جاؤں، فریش ہو جاؤں، اس کے بعد سوؤں۔ کہا جو شخص وضو کر لیتا ہے اور وضو کر کے دائیں طرف سوتا ہے، اس کا گھر، اس کا بستر اللہ تعالیٰ مسجد بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ وضو کرنے کے بعد مسجد میں آدمی کیا کرنے آتا ہے؟ عبادت کرنے آتا ہے، تسبیح پڑھنے آتا ہے، تلاوت کرنے آتا ہے، اللہ سے رونے آتا ہے، گڑ گڑانے آتا ہے۔ کہا وہ اجر ملے گا اس لیے کہ اس نے نبوی طریقے پہ عمل کرتے ہوئے وضو کر کے وہ سویا ہے۔ تو گھر بستر اگر ہے، وہ بستر اگر مسجد ہے تو ثواب ہی ملے گا، درجات کی بلندی ہوگی، اور عمل ایک نبوی ہے، بہت بڑا نہیں، 2-4 منٹ لگتے ہیں وضو کرنے میں کہ زیادہ لگتے ہیں؟ 4 منٹ میں نبوی طریقے سے وضو کر لیا جائے اور اس کے بعد دعا پڑھ لی جائے، سو جائے۔ دائیں کروٹ پر سونا فرض ہے بھائیو، فرض ہے۔ جب بھی ابتدا کرے دائیں کروٹ پر سوئے، جب بھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر کرتا پہنتے تو دائیں آستین میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، مسجد میں آتے دائیں طرف، ہر عمل آپ کا دائیں، نہ اگر غسل کرنے جاتے تو آپ دائیں طرف پہلے پانی ڈالتے تھے، تیل لگاتے دائیں طرف، کنگھی کرتے دائیں طرف، ہر عمل آپ کا دائیں طرف سے۔ اس لیے اہل علم لکھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے گنجائش ہی نہیں اس میں، خاص طور سے کھانے اور پینے میں۔ لیکن آج صورتحال جو ہے، کہتے 5 روپے کی بوتل گندی نہ ہو جائے، اور نبوی سنت اتنی عظیم ہے وہ گندی ہو جائے چلے گا۔ کیوں چلے گا؟ نبی سے محبت نہیں اس لیے چلے گا، نہیں تو اس بوتل کی کوئی وقات نہیں ہو سکتی، کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ ہم دائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا لا تاکلوا بالشمال فإن الشیطان یاکل بالشمال، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے ہر چیز کو استعمال کرنا، یہاں ٹوائلٹ کے لیے اور ناک صاف کرنے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں، نہ پینے کے لیے، کوئی چیز اس میں کھانے پینے میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اکثریت نوجوانوں کی بائیں ہاتھ سے کھاتی ہے، اور میں شادی بیاہ میں جاتا ہوں، بعض جگہ اہل علم بھی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں کہ بوتل گندی ہو جائے گی، نہ گندی ہو جائے گی چلے گا، وہ تو جان معلوم ہے کہ وہ جائے گی کوڑا کباڑ میں۔ تو اس نبوی سنت اگر گندی ہو جائے گی کہاں دھلو گے؟ بوتل تو دھلی جا سکتی ہے، گلاس دھلا جائے گا، اور ساری چیزیں دھلی جائیں گی۔ اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں بھائیو، پوری مسجد بھری ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کھانا کھانے کے بعد جو اتھینٹک مستند دعا ہے کوئی ایک بتا دیں مسجد میں بیٹھے، جو مستند ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ثابت نہیں ہے، نہیں ثابت ہے۔ محدثین کا کلام ہے، 60 سال عمر ہو گئی، ہم کو آج تک یہی نہیں معلوم ہو سکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے،
کون سی دعا پڑھتے جو مستند صحیح بخاری کی روایت ہے. 2 دعائیں ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی. اللہ کے پیارے پیغمبر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اے مسجد توحید کے متوالو اور طلبگاروں سن لو، اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو کھانے کے بعد دعا پڑھ لے اور مستند دعا پڑھ لے سارے گناہ اس کے پچھلے معاف کر دی جائیں گے. یہ فضیلت حاصل ہے نبوی سنتوں پر عمل کرنے کی، اور یہ اجر حاصل ہے نبوی دعاؤں کو پڑھنے کی. لیکن کہاں ہے پڑھنے والے؟ سو گئے مسجدوں میں، سو گئے گھروں میں، سو گئے اسکول اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں سو گئے تو پھر محروم ہو گئے. اور آج امت کا جو دستور ہے اللہ کے گھر میں سوتے ہیں، اللہ کے گھر میں جمعے کے وقت سوتے ہیں. جو کھوئے گا، جو سوئے گا وہ کھوئے گا، اور جو جاگے گا وہ پائے گا. یہ بات یہ ہے کہ ہم جاب چھوڑ کے آتے ہیں، گھر چھوڑ کے، فیملی چھوڑ کے یہاں سونے آتے ہیں. یہ سب سہولتیں ہیں، ایسی سہولت ہے، قالین سہولت ہے. اور آپ جب خطیب کے سامنے ہوتے ہیں تو اس کا باقاعدہ تاثر آپ پر اچھا آتا ہے، اور آپ ڈرتے ہیں کہ جہاں سوؤں گا وہاں فوراً خطیب جگائے گا، اسے یہ حق حاصل ہے. اس لیے مجبوری ہوتی ہے کہ دوسرے منزلے پر اور تیسرے اور چوتھے پہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو چیز خطیب سے نیچے کے سامنے کے سامعین سیکھتے ہیں وہ اوپر والے، اس کے اوپر والے، اس کے اوپر والے کبھی نہیں سیکھ سکتے. وہ تو چاہے سوئیں، چاہے کھیلیں، چاہے کچھ بھی کریں، بات چیت کریں، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو سامنے بیٹھتے ہیں وہ سنتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے بھائیو کہ اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جمعہ پڑھنے آؤ تو پہلے آؤ. کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب صلاۃ اور جمعے کے لیے اذان کہہ دی جائے تو دوڑو مسجد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو. اہل علم نے کہا، اس میں نقطہ بیان کیا، جو لوگ اذان کے بعد جن کی دکانیں کھلی ہیں، اسکول میں پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں لیکچر دے رہے ہیں، کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، وہ اس وقت کی جو رقم ہے سیلری کی وہ حرام ہے. اگر کوئی کاروبار کرتا حرام کاروبار کرا، حالانکہ وہ کاروبار اس سے پہلے حلال تھا، لیکن وقت ایسا آ گیا کہ اس میں کرے گا تو وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور آج آدھے سے زیادہ مسجد یا کہیے 2 صف کے نمازی ہوتے ہیں جو مسجد میں ہوتے ہیں، اور سارے لوگ مارکیٹ میں، کوئی اسکول میں، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کہیں دوڑ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے. یہ حکم ہے کہ مسجد میں حاضری پہلے دو، مسجد میں سارے کاروبار چھوڑ دو، مصروفیات کی جتنی چیزیں سب چھوڑ دو. ندا آ گئی آسمان سے اور اللہ کا پیغام آ گیا. مؤذن نے کہا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اے کامیابی کے طلبگاروں آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اے نمازیوں آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اور اللہ سے روگ مناجات کرو، گڑ گڑاؤ، اور اپنے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اپنی خوشحالی کے لیے دعا کرو، پریشانیوں جو آپ پریشانیوں میں ملوث ہیں اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے. مسلمان کہاں ہے؟ آدھی سے زیادہ مسجد کہیں ٹہل رہی ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی ٹیک لگا کے اچھی طریقے سے سو رہا ہے. یہ سب صورتحال ہے. اس امت کا یہ دستور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی. نعوذ باللہ من ذالک کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں سیکھنے آتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ. جیسے جسم حاضر ہے ایسے دل حاضر ہونا، ایسے دماغ حاضر ہونا چاہیے، اور سیکھ کر جائیے. پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، گھر میں جا کے بتلائیے. میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں یہ چیز سیکھی ہے، یہ آپ بھی سیکھو، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے سکھلاؤ، بتلاؤ، سمجھاؤ، تاکہ یہ چیز فائدہ وہاں تک پہنچے. صرف اپنے تک محدود نہ رکھا جائے، لیکن کہنے والا سب سے پہلے اس پر عمل کرے گا، تب اس کے اثر اس پر انداز ہوں گے دوسروں پر. اور اگر وہ صرف دعوت دیتا ہے خود اس کی زندگی خالی تو کوئی فائدہ نہیں بھائی. اس لیے کہا ساری مصروفیات چھوڑ دینی چاہیے. سب کچھ نہیں آ سکتے بیٹے بیٹھ جاؤ. کہا اگر کوئی آتا ہے جمعے میں اور کوئی ایسے پھلانگتے جیسے یہ لوگ ہیں نہیں آ سکتے بھائی، تو کہا وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، جمعے سے ثواب سے محروم کر دیے جائیں گے. اتنا بڑا گناہ ہے. اگر کوئی آدمی کہے آپ پیچھے ہو جاؤ تو پیچھے نہ ہوئیے. اور کہا سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جتنے لوگ آئیں صفحے اول سے باقاعدہ اچھی طریقے سے بیٹھتے ہوئے جائیں، کہیں جگہ خالی نہ رکھیں، تاکہ بعد میں آنے والا کودتے پھانتے آپ 1 گھنٹہ پہلے آئے اور ایک آدمی 1.5 گھنٹہ بعد میں آ کے سب کی گردن فلان کے پہلے سب کے پیچھے آ کے بیٹھتا کہ میں صفحے اول میں نماز پڑھوں گا. بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. لیکن آج کوئی مسجد نہیں ملتی کہ لوگ سنت کے مطابق جیسے آتے ہو. بھائی دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ آپ ٹکٹ لے رہے ہیں، کسی جگہ لائن لگائے، کوئی کام ہے،
اور کوئی بیچ میں آ کے گھس جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی آپ بھی لگ جاؤ. وہاں نہیں برداشت کرتے تو یہاں کیسے برداشت ہو؟ لیکن کوئی بول نہیں سکتا. خطیب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی سنت کا بیمار اللہ کے گھر میں آئے، کسی کی گردن پھلانگے اور کہیں آ کر دوڑتا ہوا بیٹھے، تو خطیب کو اختیار ہے کہ وہ اس کو سنتی دوا دے کر اس کی اصلاح فوراً کر دے. اکیلے میں نہیں کرے، فوراً کرے، تاکہ پوری مسجد کی اصلاح ہو جائے کہ یہ طریقہ اس اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں چل سکتا، یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا اصول نہیں ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے گھر میں نہ داخل ہونا ہے، نہ جانا ہے، نہ لوگوں کو تکلیف پہنچانی. اس لیے بھائیو اکیلے میں کب کرنا ہے؟ جب اس کا پرسنل چیز ہو. اور یہاں اس لیے کرنا سب کے سامنے کہ سب لوگ سیکھیں اچھی طریقے سے، سب لوگ سیکھیں اچھی طریقے سے، ڈرے اس گھر میں قدم رکھتے ہوئے کہ ہم کو نبوی طریقے پہ جانا ہے، بیٹھنا ہے اور اچھی طریقے سے عمل کرنا ہے. مرد بھی اس میں داخل ہیں، عورتیں بھی، اور اس طریقے سے ہر ایک فرد داخل ہے اس میں. سب کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ جمعے کے آداب کو سیکھیں اور اس پر عمل کرو، اسی طریقے سے زندگی گزاریں. آخری بات کہ بھائی ویسے تو جمعے کے خطبات پر بہت کئی خطبات ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا میں تو انشاءاللہ پھر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گا. بہرکیف چونکہ 15 پہ مکمل کرنا ہے. آخری بات جو آج ہم سے دین سے ہم کتنا دوری ہیں میں بتلاؤں گا اور اپنی بات مکمل کروں. علامہ ابن باز رحمہ اللہ سعودی کے سب سے بڑے مفتی تھے، سعودی کے سب سے بڑے مفتی. ان کے آفس میں 150 لوگ کام کرتے تھے. علامہ دیکھیے دینداری ایسے آدمی نہیں بہت درجات حاصل کرتا ہے. ہم جیسے لوگ کمزور ایمان، جہاں چاہو وہیں نماز پڑھ لو، جب چاہو تب پڑھ لو، جب چاہو تم نہ پڑھو، چھوڑ دو. ایک چیک لایا گیا اور چیک پر سائن کرنا تھا. سعودی کا سب سے بڑا مفتی، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے علم اور تقوی کی بنیاد پر، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے دونوں آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، نابینا تھے، نابینا تھے. اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد پر پوری دنیا مملکت سعودیہ عربیہ کا مفتی بنا دیا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس آنکھ نہیں اور رب کا قرآن پڑھتا ہے، امام محمد الرسول کا فرمان پڑھتا ہے، اور سب سے بڑا مفتی اعظم ہے. اور اس سرزمین پر جہاں قرآن نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہا ظاہر کہتے سونا کندن کب بنتا ہے؟ جتنا تپاتے ہیں. مومن تقوی شعار کب بنتا ہے؟ جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ اپنا وقت صرف کرتا ہے، چلتا ہے، تکالیف برداشت کرتا ہے. ایک چیک لایا گیا، علامہ نے سائن کرنا تھا. علامہ کو، علامہ کے ہاتھ میں قلم ہے، مفتی اعظم کے ہاتھ میں قلم ہے، سعودی کا مفتی ہے، تقوی بھی ہے، دینداری بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، ہم سے تو کئی لاکھ گنا زیادہ ہیں. چیک پر سائن کرنا تھا. ظہر کی اذان صرف اتنی آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کا. علامہ کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کے گر گیا. علامہ نے کہا سائن اب نہیں کروں گا، رب کی صدا آ گئی، نماز پڑھ کے آؤں گا پھر سائن کروں گا. ہے یہ جذبہ کسی کے اندر؟ پوری مسجد بھری ہوئی پڑی ہے، یہ جذبہ ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو اسلاف کے نقش قدم پر چلو اور اسلاف کی سیرتیں پڑھو کہ ان کو کتنا لگاؤ تھا دین سے، وہ دین کو کتنی اہمیت دیتے تھے اور دین کی کتنی تکریم کرتے تھے اور اس طریقے سے دین پر کتنا عمل کرتے تھے. کہ قلم چھوٹ گئی، کتنا سائن کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ، بس، اس سے زیادہ نہیں. لیکن وقت کا مفتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تقوی شعار بنائے، متدین بنائے، پرہیزگار ہیں. الحمدللہ اس مقدس شہر میں جہاں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسلام نازل ہوا، اس شہر میں رہ رہے ہیں، مسجد حرم میں نماز پڑھیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں. اور تقوی کا یہ عالم ہے کہ کہا سائن نہیں کروں گا. آج ہم نماز کو اپنے وقت میں نہیں پڑھتے، اپنے وقت میں پڑھتے ہیں، نماز کو نماز کے وقت میں نہیں پڑھتے. بہر کے بھائیوں انشاءاللہ پھر موقع رہا تو اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی، چونکہ بہت سے لوگ اس میں ملازمت کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسلاف جیسا اسلام ہمارے اندر بھی، اس اسلاف جیسے عمل کرنے کی توفیق ہمیں بھی عطا فرما. اسلام کے تعلق سے اور جمعے میں حاضری کے تعلق سے، دینداری کے تعلق سے، سیکھنے کے تعلق سے، عمل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور جمعے کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جمعے میں اذان سے پہلے ہمیشہ جب تک زندہ رہے اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی خطے میں رہیں، ہمیشہ ہر مسجد میں ہر جمعہ کو اذان سے پہلے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما اور جنت میں اپنا نام لکھوانے کے اللہ تعالیٰ ہر جمعہ میں توفیق عطا فرما.
آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. بھائیو کے اعلان ہے، مسجد مدرسہ دارالتوحید چکلواڑی میں خواتین کے لیے عیدین، اجتماع اور تراویح وغیرہ کے موقع سے کافی پریشانی ہوتی ہے، اور وہاں کے ذمہ داروں نے مسجد سے متصل 29 لاکھ روپے میں جگہ خریدی ہے. یہ غریب علاقہ ہے، آپ لوگ دل کھول کر تعاون کریں انشاءاللہ، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. گونڈی کی سرزمین ہے غریبوں کی. بھائیو آپ انشاءاللہ یہ سب صدقہ جاریہ ہے. ایک صاحب ایک خاتون ہیں، انہوں نے 4 کروڑ کی جگہ مسجد کے لیے وقف کی. مرد ہو تو سمجھ میں آتا ہے، خاتون تھوڑا وہ ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں 4 کروڑ اس دور میں 4 کروڑ کی جگہ ہائی وے سے متصل ہے. اس خاتون نے کہا مجھے گھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں گھر چاہیے، دنیا میں اس کے گھر کے لیے انتظام کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے جنت میں گھر چاہتی ہوں. 4 کروڑ کی جگہ دے دی الحمدللہ. اب وہ جب تک ثواب ملتا رہے گا، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اور جب تک وہ قائم رہے گا. اور میں لکھنؤ میں پڑھ رہا تھا، ایک شیخ آئے تھے، کہا میں نے اپنے ماں باپ کے حق میں 10 مسجدیں بنائی. کتنی؟ اور آج چاہے جتنا مالدار آدمی ہو جائے، دنیاوی کاموں میں تو خوب پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن دین کا جہاں مسئلہ آتا ہے وہاں سوچتا ہے دوں کہ نہ دوں، کتنا دوں، کم سے کم. یہی صورتحال ہوتی ہے. اس لیے مال دیا تو اللہ کے دین میں خرچ کرو، اللہ کے گھر میں خرچ کرو. جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، جتنے لوگ اس میں تعاون کرتے ہیں، سب کو ثواب ملے گا. لائٹ کا، پنکھے کا، انتظام کا، صفائی ستھرائی کا، سب کو ملے گا. سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، تو اس بھائیو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر آپ مسجد قباء میں جائیں، کہا وہاں ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا آپ مکہ المکرمہ سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے، اور آپ کو معلوم تھا کہ مجھے یہاں رکنا نہیں، لیکن چونکہ جمعے کا وقت آ گیا تو آپ نے مسجد وہاں اس کی بنیاد رکھی، اور باقاعدہ آج بھی مسجد قباء ہے. تو مسجد کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے کہا گھر خریدو تو مسجد کے قریب. اور اللہ کے پیارے پیغمبر جہاں جاتے سب سے پہلے مسجد بناتے. مسجد کا فائدہ کہ یہ مرکز ہے، یہاں سارے بھائی جڑتے ہیں، نہیں تو انفرادی طور پر نہیں معلوم ہوتا کہ ہاں ہمارے بھائی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. اور پھر الحمدللہ مسجد توحید اس کا نام ہے. توحید سمجھنے کے لیے جمعے کا خطبہ اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے، اور جو توحید سمجھ گیا اور اس پر عمل کر لیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. توحید کی تعلیم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کیا، کام کرنے کا دیا. بہت اہم ہے بھائیو، سمجھیے منہج رسول اور توحید کو، یہ بس ساری بنیاد اور ساری باتوں کی اساس ہے، فاؤنڈیشن. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے اس گھر کے لیے دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو جھولی چلے گی خصوصاً بھائیو اس مسجد ہی کے حوالے سے چلے گی انشاءاللہ. بھرپور تعاون کیجیے. اب جھارکھنڈ میں ایک اجتماع تھا، ایک خاتون کے پاس حدیث علماء گئے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے برتن بیچ کے دیے تھے کہ اللہ کے دین کے لیے میرا بھی اس میں نام لکھا جائے. تو ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں بھائیو جو اللہ کے دین کے لیے الحمدللہ سب کچھ دیتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. واقیم الصلاۃ.